السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 7۔ یہ چیپٹر ہے سعادت حسن منٹو کا۔ بعض لوگ اسے منٹو بھی پڑھتے ہیں لیکن اصل جو ہے وہ منٹو ہے، اور انہوں نے توبہ ٹیک سنگھ لکھا ہے جو کہ افسانہ ہے، مختصر افسانہ ہے۔ ہمیں آف لائن کی طرح آن لائن میں پڑھنا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کتاب کے چیپٹر کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اس چیپٹر کے جو سوالات ہیں، خواہ وہ مختصر ترین سوالات ہو یا اسی طریقے سے مختصر سوالات ہو، ہمیں ان تمام کو دیکھنا ہے اور آنے والے اگزام کی تیاری کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی 2025 کے اندر اگزام دینا چاہتے ہیں، اچھے نمبرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے جڑ جائیں اور بہتر سے بہتر تیاری کریں اور آنے والے امتحانات میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو PDF بھی فری میں دیا جائے گا، اس کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے نمبر پر میسج کریں اور اس کے بعد فری میں PDF پائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی جڑیں اور اپنے دوستوں کو بھی جوڑیں تاکہ ان کی بھی تیاری ہو جائے اور آپ کی بھی تیاری ہو جائے۔ دیکھیے، یہ چیپٹر ہے سعادت حسن منٹو کا۔ اب آگے ہے سعادت حسن منٹو کب پیدا ہوئے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 عیسوی کو موجودہ لدھیانہ یعنی پنجاب کے سمبرالا گانو میں یعنی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 11 مئی 1912 عیسوی کو۔ کہاں ہوئی؟ موجودہ لدھیانہ جو ہے بریکٹ کے اندر پنجاب دے دیا گیا ہے، اس کے گاؤں، پنجاب کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سمبرالا۔ کیا نام ہے؟ سمبرالا۔ اگر سمبرالا کا آپشن آئے تو سمبرالا پر لگانا ہے، اور اگر لدھیانہ یا پنجاب کا آپشن آئے تو پنجاب پر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ منٹو کے یعنی سعادت حسن منٹو کے والد کا نام تھا خواجہ غلام حسن۔ کیا نام تھا؟ خواجہ غلام حسن۔ اور والدہ کا نام یعنی ان کی امی کا نام تھا سردار بیگم۔ کیا نام تھا؟ سردار بیگم، یاد رکھنا ہے۔ امرتسر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کہاں حاصل کی؟ امرتسر کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور لیکن انٹرنس سے آگے نہیں پڑھ سکے۔ انٹرنس سے آگے انہوں نے پڑھنے کا نہیں سوچا، یا ان کے مقدر میں آگے کی تعلیم نہیں تھی، اس لیے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایک مختصر مدت کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہوا، یعنی ان کا ایڈمیشن ہوا۔ کہاں ہوا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جو کہ مشہور ہے، مقبول بھی ہے۔ ایک مختصر مدت یعنی کچھ دن کے لیے، لیکن بیماری کی وجہ سے انہیں علی گڑھ چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ بیماری ایک ایسی چیز ہے، جب بیماری آتی ہے تو انسان تمام تر چیز کو چھوڑ کر پہلے بیماری کی فکر لیتا اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی فکر لیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 1933 میں ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا، یعنی انہوں نے اردو ادب کے اندر قدم رکھا اور اس کی شروعات اور آغاز کیا۔ اس دوران وہ اخباروں میں کالم نویسی اور ادارت کے فرائض انجام دینے لگے۔ کون؟ یہ سعادت حسن منٹو۔ مغربی ادب کے تراجم بھی انہوں نے شروع کر دیے۔ مغربی یعنی پچھم کی طرف کی جو ادب ہے، اس کتاب کی جو ترجمہ ہے، اس کو بھی انہوں نے لکھنا کا کر دیا، شروع کر دیا۔ ان کا پہلا افسانہ امرتسر سے نکلنے والے رسالے خلق کے اگست 1934 کے شمارے میں تماشا عنوان سے شائع ہوا۔ ان کا ایک پہلا افسانہ ہے جو امرتسر سے نکل رہا تھا، ہے نا، خلق کے رسالے خلق کے اگست 1934 میں، ہے نا، کس نام سے شائع ہوا؟ ان کا پہلا افسانہ تماشا کے نام سے۔ کس نام سے؟ تماشا کے نام سے شائع ہوا۔ انہوں نے صحافت کو شروع کے زمانے میں اپنی روٹی روزی کا ذریعہ بنایا۔
شروعات کے اندر انہوں نے صحافت کا کام کیا ہے نا، بعد میں فلمی دنیا سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا اور بہت ساری فلموں کے کہانی، مکالمے یا منظرنامے انہوں نے قلم بند کیے، یعنی انہوں نے لکھے۔ اپنی نگریہ، چل چل رے نوجوان، بیگم، شکاری، پڑوسن، غالب، گھمنڈ اور 8 دن جیسی فلمیں منٹو کے قلم سے نکلی، یعنی انہوں نے لکھا۔ ان میں کئی اپنے زمانے کی نہایت مشہور فلمیں ہیں، یعنی ان کے زمانے ہی میں مشہور و معروف ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے منٹو اصلاً افسانہ نگار تھے، یعنی یہ اصل میں کیا تھے؟ افسانہ لکھنے والے تھے۔ ان کی شناخت یعنی ان کی پہچان بھی اسی حوالے سے قائم ہوئی، افسانہ نگار کی حیثیت سے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ، وہاں افسانہ کا تذکرہ تھا، یہاں افسانوی مجموعہ۔ افسانوی مجموعہ بولتے ہیں جب بہت سارے افسانے ہو اور سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تو اس کو بولتے ہیں افسانوی مجموعہ۔ آتش پارے ہے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ، کیا؟ آتش پارے، جو 1936 میں شائع ہوا تھا، یعنی چھپا تھا۔ دھواں، چغد، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی، سڑک کے کنارے، اوپر نیچے اور درمیان، سرکنڈوں کے پیچھے وغیرہ ان کے مشہور افسانوی مجموعہ ہے۔ کن کی؟ سعادت حسن منٹو کی۔ انہوں نے مختصر ترین افسانوں کا ایک مجموعہ سیاہ حاشیے شائع کیا۔ مختصر ترین یعنی بہت ہی آسان افسانوں کا مجموعہ شائع کیا، جس کا نام کیا تھا؟ سیاہ حاشیے، جس میں تقسیم ملک کا المیہ اور سیاسی اعتبار پر جولانیت کو نقشہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ تقسیم ملک یعنی ملک ہندوستان اور پاکستان کا جو بٹوارہ ہوا، اس کے اوپر وہ لکھنے کی کوشش کیے تھے۔ منٹو نے ایک ناول لکھا جس کا نام بغیر عنوان کے ہے۔ انہوں نے جو ناول لکھا اس کا نام نہیں بتایا یا بغیر عنوان کے انہوں نے شائع کر دیا۔ خاکے اور ڈرامے بھی بڑی تعداد میں لکھے۔ خاکہ اور ڈرامہ انہوں نے بہت زیادہ لکھنے کی کوشش کی۔ 1939 میں بیگم صفیہ سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بیگم صفیہ۔ کب شادی ہوئی؟ 1939 عیسوی میں۔ جنوری 1948 میں منٹو پاکستان چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ پاکستان، جہاں 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ کن کا انتقال ہوا؟ سعادت حسن منٹو کا۔ 1948 میں پاکستان گئے اور 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہاں؟ لاہور میں۔ مختصر حیات کے باوجود منٹو نے بہت زیادہ لکھا اور ان کی مقبولیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کتابوں کی ملک میں ہر زمانے میں نقلی اشاعتیں ہوتی رہی۔ نقلی اشاعتیں ہوتی ہیں یعنی ان کی کتاب کو لوگ اپنی کتاب بنا کر چھاپتے رہے اور اسے نقل کرتے رہے۔ انگریزوں کی حکومت میں ان کے بعد افسانوں کو مقدمات کا نشانہ بنایا گیا۔ جب انگریز کی حکومت تھی تو حکومت کے دوران یعنی ان کی حکومت جب چل رہی تھی اسی دوران ان کے بعد افسانوی کتاب کو مقدمات کا یعنی اس پر کیس لگایا گیا، اس کے ذریعے اس پر نشانہ بنایا گیا۔ ان پر فحش گوئی کا الزام لگا کہ یہ فحش گوئی بات کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، بے حیائی کی بات کرتے ہیں۔ خاص طور سے ان کے افسانے بو، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، دھواں، کھول دو اور اوپر نیچے اور درمیان افسانوں پر مقدمات چلے۔ ان تمام افسانوں پر مقدمات چلے، کیس چلے۔ منٹو غیر روایتی فکر کے حامل افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے سیاست ہو یا گھریلو زندگی، ہر جگہ بعد ایسے کھڑے سوالات قائم کی جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی بڑھ جاتی تھی۔ منٹو کے یہاں طنزیہ انداز بھی اس کے افسانوں کی کاٹ میں اضافہ کر دیتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں اپنی بات مکمل کر لیتے تھے۔ بناوٹ اور تصنع سے انہوں نے اپنے افسانوں کو دور رکھا، کہانیوں کے فطری انجام کو اولویت دی۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ منٹو کے یہاں مرد عورت کے رشتوں کی زیادہ کہانیاں ہیں، لیکن ان کے یہاں سیاسی پیچ و خم سمجھنے کی صلاحیت بھی اسی قدر زبردست ہے۔ نیا قانون سے لے کر توبہ ٹیک سنگھ تک ان کے یہاں سیاسی افسانوں کو کوئی کمی نہیں۔ انہوں نے صرف کہانی جو کہی تو صرف وہ مختصر افسانہ کے اندر صرف
لوگوں کے بارے میں نہیں، بلکہ انہوں نے سیاست کے اعتبار سے بھی انہوں نے افسانہ کرنا شروع کیا. جیسے توبہ ٹیک سنگھ، اس کے اندر جو بھی باتیں آپ کو آئے گی وہ سیاست سے اس کا تعلق ہے. نیا قانون، اس کے اندر بھی سیاست کو لے کر بات ہے. پریم چندر کے بعد منٹو بیدی، کرشن چندر اور عصمت چغتائی سے مل کر اردو افسانے کی سب سے طاقتور نسل سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو اس کتاب کا چیپٹر ہو گیا. اب دیکھیں اس کتاب کے اندر جب آپ آگے پلٹیں گے تو اس کتاب کے جو مختصر ترین سوالات ہیں اس کو دیکھیں گے. تو آئیے اسے ملاتے ہیں. آپ اپنی کتاب کو کھول لیں. سوال نمبر 1 ہے، کیا ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے؟ تو توبہ ٹیک سنگھ ایک گاؤں کا نام ہے. کیا نام ہے؟ ایک گاؤں کا نام ہے. لاہور پاگل خانے کی ہندو اور سکھ کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ ہندوستان بھیجے جا رہے تھے. لاہور پاگل خانے کی ہندو اور سکھ کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ ہندوستان. سوال نمبر 3 ہے، اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا. یعنی سب کو وہ کہا کرتا تھا کہ میں محمد علی جناح ہوں. وہ کون سا پاگل تھا؟ تو اس پاگل کا نام تھا محمد علی. کیا نام تھا؟ محمد علی. توبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ بشن سنگھ تھا. کیا نام تھا؟ بشن سنگھ. توبہ ٹیک سنگھ کی موت کس جگہ ہوئی؟ زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا. ان کا جو انتقال ہوا، ان کا جو وفات ہوا، ایسی جگہ پر ہوا جس زمین کے ٹکڑے کا کوئی نام نہیں تھا. اب دیکھیں مختصر سوالات. سوال نمبر 1 ہے، پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے کون سا فارمولہ اختیار کیا گیا؟ باہمی تبادلہ یعنی جو پاکستان کے اندر ہندو اور سکھ تھے ان کو کس طریقے سے ہندوستان بھیجا جائے، ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے اس کو کس طریقے سے پاکستان بھیجا جائے، اس کے لیے فارمولہ کیا اپنایا گیا؟ دیکھیے، پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے یعنی بدلاؤ کے لیے یہ فارمولہ اپنایا گیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے. اخلاقی قیدیوں کی طرح یعنی جو لوگ اچھے ہیں لیکن کسی جرم کی وجہ سے وہ قید خانے میں ہیں، جس طریقے سے ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے پاگلوں کا بھی تبادلہ ہو. یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان بھیج دیا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے، یعنی ہندوستان بھیج دیا جائے. بہت آسان سا جواب ہے. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 ہے، پیڑ پر چڑھے پاگل نے کس مسئلے پر تقریر شروع کی؟ پیڑ پر جو پاگل چڑھا ہوا تھا وہ کس مسئلے پر تقریر شروع کی تھی، کس مسئلے پر بات چیت کی تھی؟ اس پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا تھا جو ہندوستان پاکستان اور پاکستان ہندوستان کے چکر میں اور زیادہ پاگل ہو گیا اور ہر وقت جھاڑو دینے لگا. جھاڑو دیتے دیتے ایک دن ایک درخت پر چڑھ گیا، ایک پیڑ پر چڑھ گیا اور درخت کی ٹہنی پر یعنی پیڑ کی ٹہنی پر پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر 2 گھنٹے تک مسلسل تقریر کرتا رہا، بولتا رہا. تقریر کا موضوع کیا تھا؟ ہندوستان اور پاکستان کا نازک مسئلہ. سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا. جو سپاہی تھے اس قید خانہ کے وہ کہا نیچے اتر جاؤ تو وہ اور اوپر چڑھ گیا. اور ذرا ڈرایا دھمکایا گیا تو وہ بولا نہ میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، میں تو اس درخت پر ہی رہوں گا. یہ کس نے کہا؟ ایک پاگل تھا جو انہوں نے کہا. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے پاگل سے توبہ ٹیک سنگھ کیوں ناراض ہو گیا؟ اچھا، اس پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا خدا. جی، پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا. اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ توبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، بتاؤ کہاں ہے، ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں؟ تو دیکھیے کیا جواب تھا، میں تو ہندوستان میں. تو اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے پاگل نے حسب عادت یعنی اپنی عادت کے مطابق کہا لگا یعنی خوب ہنسا اور کہا کہ توبہ ٹیک سنگھ
نہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ میں نے ابھی تک حکم نہیں دیا ہے۔ بسنت سنگھ نے اس نام نہاد یعنی مشہور خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو جائے، مگر وہ خود بہت مصروف تھا، اس لیے کہ اسے اور بھی بے شمار حکم دینے تھے۔ اس سے تنگ آ کر بسنت سنگھ ناراض ہو گئے۔ جب اس کو صحیح پتہ نہیں دیا تو بسنت سنگھ کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، پاگل خانے کے وہ لوگ جن کا ذہنی توازن بالکل درست تھا، یعنی جن کا دماغ بالکل صحیح تھا، کس پریشانی میں گرفتار تھے؟ پاگل خانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا ذہنی توازن بالکل درست تھا، صحیح تھا، یعنی جن کا ذہن کیا تھا؟ بالکل صحیح تھا۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگ بنیادی طور پر قاتل تھے، یعنی قتل کرنے والے تھے، کسی کو قتل کر کے وہ جیل میں گئے تھے، جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو کچھ رشوت دے کر، کچھ پیسہ دے کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ پھانسی کی سزا سے بچ جائے۔ یعنی اگر معلوم ہو جائے گا کہ بھائی آدمی صحیح ہے، عقل والا ہے، اس کے بعد یہ اس کو قتل کر دیا ہے تو پھانسی کی سزا مل جائے گی، اس لیے اس کے جو رشتہ دار تھے وہ کچھ پیسہ دے کر افسر کو ان کو بھجوا دیا، کہا دیا کہ دیکھیے یہ پاگل ہے اس لیے قتل کر دیا۔ یہ لوگ اتنا تو سمجھتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا ہے، پاکستان بن گیا ہے، لیکن اخبارات سے ان کو صحیح واقعات کا علم نہیں ہو پاتا تھا کہ پاکستان کدھر ہے، اس کا محل وقوع یعنی پاکستان کہاں سے کہاں تک ہے، واقع ہونے کی جگہ کیا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کا علم ان کو نہیں تھا، یا یہ کہ وہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں، اس کا بھی اس کو علم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو ابھی پاگل خانے کے اندر ہے۔ اگر پاکستان میں ہے تو پھر کچھ دنوں پہلے اسی جیل میں رہ کر ہندوستان میں تھے، ایسا کیسے ہو گیا؟ اور اگر یہ جیل خانہ اگر پاکستان میں ہے تو چند روز پہلے اسی جیل میں رہتے ہوئے ہم ہندوستان میں کیسے تھے؟ یہ سب باتیں اس کے ذہن میں آنے لگی۔ اب دیکھیں سوال نمبر 5 کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کو، یہ بہت مشہور ہے، دیکھیے، توبہ ٹیک سنگھ اپنے ملاقاتیوں کے آنے سے پہلے کس طرح تیار ہوتا تھا؟ توبہ ٹیک سنگھ اپنے ملاقاتیوں کے آنے سے پہلے تیار ہونے کا اہتمام کرتا تھا، بہت زور و شور کے ساتھ۔ ہر مہینے جب اس کے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آتے تو اسے پتہ چل جاتا تھا، یعنی معلوم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے دفعہ سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی، یعنی اس کے لوگ اس سے ملنے آ رہے ہیں۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن لگاتا اور سر میں تیل ڈال کر کنگھی کرتا۔ اپنے ایسے کپڑے جو کبھی کبھی استعمال کرتا اسے نکلوا کر پہن لیتا، اور اس دن سج دج کر ملنے والوں کے پاس جاتا، اور اگر لوگ کچھ پوچھتے تو خاموش رہتا یا پنجابی زبان میں کچھ بولتا، کچھ کہتا۔ ٹھیک ہے، یہ سب سوالات تھے جو آپ کی اس کتاب میں تھے، اسے بتا دیا گیا اس چیپٹر کے اندر جو بھی سوالات تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے روزانہ اسی طریقے کا ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ محنت کریں اور ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔